الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم علماء کرام سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات ضلع چکوال منوال کے غیرت مند باوفا بہادر بے باک دوستوں ساتھی اور بزرگوں، ایک طویل عرصہ کے بعد آپ کے منوال میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے جب اپنی اس تحریک کے ابتدائی دن شروع کیے تھے ملک بھر میں جانے کے، ان میں سے بعض مقامات ایسے تھے جہاں میں پہلے گیا تھا، ان میں سے ایک منوال بھی ہے جہاں بہت عرصہ قبل سے میں آ رہا ہوں، غالباً 2003 یا 4 کا یہ سلسلہ ہے۔ اس کے بعد آخری مرتبہ جو میرا سفر ہوا تھا اس میں امام اہل سنت حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کا یہ ٹائم بھی میں نے ہی لیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پنجاب کے ٹائم لے رہے ہو تو سنبھال لو گے وہاں؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ منوال ہمارا اپنا ہی علاقہ ہے، انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ اس وقت ججوں کا مسئلہ چل رہا تھا اور ملک میں ایک ایمرجنسی نافذ تھی، اور حضرت حیدری شہید تو پہنچ گئے لیکن میں نہ پہنچ سکا، اور راستے میں کہیں رکاوٹیں آ گئی۔
بھائی وقار کے بڑے بھائی ہیں، وہ مجھے موٹر سائیکل پر لائے یہ کلر کہار کی پہاڑیوں سے، اور جب ہم پہنچے تو اس وقت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ختم ہو چکا تھا اور دعا ہو گئی تھی۔ عصر کی نماز میں غالباً میں یہاں پہنچا تو حضرت حیدری شہید نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوبارہ اعلان کرو، دوبارہ جلسہ شروع کر دو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ عصر کے بعد پھر دوبارہ جلسہ شروع ہو گیا، اور میں نے اس میں مجھے گفتگو کا موقع ملا، اور میرے خیال سے اس کے بعد آج پھر دوبارہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب اس وقت ہم آئے تھے تو مسئلہ چل رہا تھا ججوں کے ساتھ، اور آج بھی مسئلہ چل رہا ہے ججوں کے ساتھ۔ یہ ایک قدرتی طور پہ کوئی مماثلت ہے کہ اس وقت بھی ججوں کے ساتھ مسئلہ تھا، اس وقت حکومت نے ججوں کو گرایا ہوا تھا، اور اس وقت ججوں نے حکومت کو قابو کیا ہوا ہے۔ بھائی اتنا سا فرق ہے۔ کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب۔ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما لی شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی جوانی، ان کا سایہ بہت عرصے تک قائم اور دائم رہے۔ انہوں نے اپنی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرما لی۔ اسٹیج پر بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ عنوان ہے پیغمبر انقلاب۔ میں عنوان کی مناسبت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پیغمبر کون ہوتا ہے اور پیغمبر کیسے آتا ہے اور پیغمبر کیا لاتا ہے۔ پہلی بات سمجھیے کہ پیغمبر کے پاس پیغام ہوتا ہے، اسی لیے وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ پیغمبر کے پاس پیغام ہوتا ہے، اس لیے وہ پیغامبر ہوتا ہے، وہ پیغام لے کر آتا ہے۔ پیغمبر کے پاس جو پیغام ہوتا ہے، پیغمبر پیغام بناتا نہیں ہے، پیغمبر پیغام بڑھاتا نہیں ہے، پیغمبر پیغام گھٹاتا نہیں ہے، پیغمبر پیغام چھپاتا نہیں ہے۔ پیغمبر جس کے لیے لیتا ہے اس کو دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغام اس کے لیے اور دے اس کو دے دے، کھڑا اس کو کرنا ہو اور کھڑا اس کو کر دے، یہ ہو سکتا؟ جس کے لیے پیغام ہے اسی کو دیتا ہے، اور جتنا پیغام ہے اتنا ہی دیتا ہے، نہ اس پیغام کو گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے۔ اس کا کام ہے یہ پیغام پہنچانا، اور وہ پیغام اپنے رب سے لیتا ہے، اور رب سے پیغام لے کر امت کو دیتا ہے۔ وہ رب کے اور امت کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، اور وہ امت کو سکھاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ صرف پیغام دیتا نہیں بلکہ اس پیغام پر عمل کرواتا ہے، اس پیغام کے سانچے میں انہیں ڈھا لیتا ہے، اور اس پیغام کو انہیں دل و دماغ میں مؤثر کر لیتا ہے، پھر کر کے وہ پیغام دنیا تک پہنچاتا ہے۔ تو پیغمبر جو پیغام لے کر آتا ہے وہ پیغام اللہ سے لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنا پیغام دینے کے لیے جس کو پیغمبر بناتے ہیں اس کو چنتے ہیں اور اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی استعداد سے، اپنی صلاحیت سے پیغمبر بن جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کا انتخاب کرتے، اس پیغمبر کو چنتے اور چن کر اسے پیغام دیتے، اور وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے دنیا میں پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنے پیغام کو نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ظلم، جبر، تشدد، بربریت، ہر چیز ان کے راستے میں آئی، لیکن کوئی ایک پیغمبر بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بات چھوڑ دی ہو، اپنا پیغام چھوڑ دیا ہو، اعلان چھوڑ دیا ہو، اپنی بات کو پورا نہ کیا ہو، یا کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے بات ادھوری چھوڑ دی ہو۔ جو ہوا سو برداشت کیا، لیکن
لیکن نہ اللہ کی بات کو چھوڑا، نہ پیغمبری بات کو چھوڑا، نہ اس نظام کو چھوڑا. جتنا پیغام تھا وہ پہنچا کر دم لیا اور اس کا حق ادا کر دیا. اگلی بات سمجھیے، پیغمبر کے پیغام میں ہمیشہ انقلاب ہوتا ہے، اور پیغمبر بھیجا ہی تب جاتا ہے جب انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے. بھئی پیغمبر تب بھیجا جاتا ہے جب انقلاب کی ضرورت، یعنی تبدیلی کی ضرورت ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ دین باقی نہیں رہا، شریعت باقی نہیں رہی، توحید باقی نہیں رہی، اچھائی باقی نہیں رہی، بلائی باقی نہیں رہی، خیر باقی نہیں رہی، اچھے لوگ باقی نہیں رہے. دنیا میں کوئی اچھائی موجود نہیں ہے. اب دنیا میں اچھائی کو لانا ہے، بلائی کو لانا ہے، نیکی کو لانا ہے، حقوق کو دلوانا ہے، احترام کو لانا ہے، امن کو لانا ہے، استحکام کو لانا ہے، دنیا کو مضبوط اور مربوط کرنا ہے، انہیں دلدل سے نکالنا ہے، غفلت سے نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے، بدعات سے نکالنا ہے، رسومات سے نکالنا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے نکالنا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جھکانا ہے. یہ تبدیلی لانی ہے، غلط چیزوں کو مٹانا ہے، صحیح چیز کو لانا ہے. پیغمبر آتا ہی تب ہے جب انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیغمبر کے پیغام میں ہمیشہ انقلاب آتا ہے، اور جب بھی پیغمبر آتا ہے انقلاب ضرور آتا ہے. وہ 2 پر آئے، وہ 4 پر آئے، وہ 5 پر آئے، وہ 10 پر آئے، وہ انقلاب کی کیفیت ضرور بنتی ہے، وہ انقلاب ضرور آتا ہے. ہر پیغمبر کے پیغام کے بعد انقلاب آیا، اور اتنا تو ضرور آیا نا کہ لوگ مخالف ہو گئے، راستے میں کھڑے ہو گئے، روکنے کی کوشش کی، ظلم و جبر کیا. یہ سب کچھ ہوا، یعنی اس پیغام کے آتے ہی لوگوں میں ایک ہلچل مچی. جس نے قبول کیا کامیاب ہو گیا، جس نے قبول نہیں کیا ناکام ہو گیا. پیغام لانے والا پیغام لے کر آئے اور اس پیغام کو لے کر پھر غار میں چلا جائے، یہ ہو سکتا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ غار میں بیٹھا ہو اور پیغام آ جائے. یہ تو ہو سکتا ہے غار میں بیٹھا ہو اور پیغام آ جائے، اور وہ پیغام لے کر غار سے بازار میں آ جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے پیغام پورے کا پیغام ملاؤ اور سب کو لپیٹے، اور لپیٹ کر کوئی کندھے پر رکھے اور کوئی سر پر رکھے، کوئی بکسے میں ڈالے اور کوئی بیگ میں ڈالے اور کوئی کس میں ڈالے، اور سب اپنے کندھے پر اٹھائے اور چلا جائے. کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کدھر کو جا رہا ہے؟ کہا غار میں جا رہا ہوں. پوچھا جائے گا تجھے غار کے لیے بھیجا ہے، انتظار کے لیے بھیجا ہے، اقرار کے لیے بھیجا ہے، اعلان کے لیے بھیجا ہے؟ ادھر کدھر جا رہا ہے؟ تو پیغمبر ایسا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ پیغمبر کو جو پیغام ملا وہ دیا کرتے تھے، اور جو پیغام دیتے تھے اس سے انقلاب برپا ہوا کرتا تھا. اگلی بات سمجھیے، میں نے کہا پیغمبر کو پیغام تبھی دیا جاتا تھا جب پہلا مٹ جائے. سب سے بڑا انقلاب جس نے پوری دنیا میں آنا ہے، اس انقلابی پیغمبر کو وہ انقلابی پیغام دے کر بھیجا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا. تبدیلی آ گئی. کیا تبدیلی آ گئی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ابھی کبھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب یہ آخری نبی ہوگا. ختم نبوت کا تاج بھی اس کے سر پر ہوگا، ختم الرسل بھی یہی ہوگا. پوری کائنات کی قیادت اور امامت بھی اسی نے کرنی ہے. یہ آخری پیغمبر اپنا پیغام لے کر آیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات ساتھ اور سمجھیے، وہ کیا ہے؟ جب دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں ہم نے دنیا کے حالات کو بدلنا ہے، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے. آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوا، ایک انقلاب لانے والا اب بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، جس نے اسلام آباد میں قبریں کھود دی، مورچے لگا لیے، اور کچھ عرصے بعد یہاں سے چلا گیا. اس نے کہا میں انقلاب لا رہا ہوں. یہ پتہ نہیں کون سا انقلاب تھا، لیکن اس نے بات کی تھی. پھر ایک انقلاب لانے والا آیا، اس نے کہا ملک تبدیل کرنا چاہتا ہوں، انقلاب لانا چاہتا ہوں، تبدیلی لانا چاہتا ہوں. ایک انقلاب فرد لانا چاہتا ہے، ایک انقلاب شخص لانا چاہتا ہے، ایک انقلاب کچھ لوگ لانا چاہتے ہیں، ایک انقلاب جماعتیں لانا چاہتی ہیں. پیغمبر انقلاب کا جو انقلاب آیا، یہ انقلاب کون لانا چاہتا تھا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. اس انقلاب کو
لانا کس نے تھا، اس انقلاب کے پیچھے کون ہے، اس انقلاب کو دنیا میں پھیلانا کس نے ہے، یہ بات سمجھنے کے بعد بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے اس انقلاب کو خود خدا نے لانا تھا۔ کس نے لانا تھا؟ بھائی جو آدمی انقلاب لاتا ہے اس انقلاب کا اہتمام بھی وہ خود کرتا ہے، اس کے راستے تلاش کرتا ہے، اس کے ضابطے بناتا ہے، اس کے قانون بناتا ہے، پھر اس کے لیے افراد کا انتخاب کرتا ہے، پھر شخصیات کا انتخاب کرتا ہے، اور افراد اور شخصیات کا انتخاب کر کے انہیں کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ انقلاب میں کامیابی حاصل کر لے۔ تو ہر انقلاب کے پیچھے کوئی قوت ہوتی ہے جو اس انقلاب کو لیے لانے کے لیے وہ قوت کار فرما ہوتی ہے، اور جو پیغمبر کا انقلاب ہے اس کے پیچھے بھی قوت ہے، اور اس قوت کا نام خدا ہے، اللہ نام ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ انقلاب اللہ چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، اپنے آخری رسول کو بھیجا کہ اس کے ذریعے انقلاب آئے گا۔ گویا انتخاب کیا، اس انقلاب کو لانے کے لیے انتخاب کیا، اور انتخاب یہ کیا کہ جو نبیوں میں سب سے محترم تھا، سب سے محتشم تھا، سب سے بہترین تھا، سب سے برتر تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے اکمل تھا، سب سے عظیم تھا، سب سے حسین تھا، سب سے مقدس تھا، جس کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا تھا، جسے سب سے بہترین بنایا تھا، جس کی عظمتوں کی باتیں کائنات میں تھی، یعنی تورات میں اس کی تعریف، زبور میں اس کی تعریف، انجیل میں اس کی تعریف، ساری کائنات میں اس کی عظمت تھی، نبیوں کی زبانوں میں اس کی باتیں تھی، رسولوں کی زبانوں میں اس کی باتیں تھی، پہلے دور میں اس کے تذکرے تھے، عالم ارواح میں اس کی بات تھی، عالم دنیا میں اس کی بات تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بات تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بات تھی، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی بات تھی، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، میں آپ کو اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اس لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیج جو اس کائنات کو صحیح سمت پر لائے۔ اللہ نے اس رسول کا انتخاب کیا، گویا اللہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس انقلاب کے لیے امام الانقلاب کا انتخاب کر دیا۔ اب انتخاب رسول تو ہو گیا، انقلاب کے لیے اکیلا رسول نہیں ہوگا، رسول کے ساتھی بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، جماعت بھی بنے گی، رفیق بھی ہوں گے، اور ساتھی بھی ہوں گے، تابع دار بھی ہوں گے۔ اب رسول کو خدا نے چن لیا ہے، اب رسول کس کو چنے گا؟ یا رسول کو چنے ہوئے ملیں گے؟ انقلاب چونکہ اللہ نے لانا تھا، انقلاب کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، قائد انقلاب کا انتخاب بھی اللہ نے کیا تھا، تو اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کرنا بھی شروع کر دیا جنہوں نے اس قائد انقلاب کے ساتھ رہنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا، انقلاب کے لیے حضور کو چنا، حضور کے لیے صحابہ کو چنا، کائنات بدلنے کے لیے حضور کو چنا، حضور کے لیے صحابہ کو چنا، کائنات کی تبلیغ کے لیے حضور کو چنا، شاگردوں کے لیے صحابہ کو چنا، قیادت کے لیے حضور کو چنا، ورکروں کے لیے صحابہ کو چنا، امامت کے لیے حضور کو چنا، نمازیوں کے لیے صحابہ کو چنا، سالاروں میں حضور کو چنا، تو سپاہیوں میں صحابہ کو چنا، پڑھانے کے لیے حضور کو چنا، تو پڑھنے کے لیے صحابہ کو چنا، سکھانے کے لیے حضور کو چنا، تو سیکھنے کے لیے صحابہ کو چنا، پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے جناب حضور کو چنا، تو پڑھنے کے لیے صحابہ کو چنا، سکھانے کے لیے حضور کو چنا، تو سیکھنے کے لیے صحابہ کو چنا، اور بابا دینے کے لیے حضور کو چنا، تو لے کر پھیلنے کے لیے صحابہ کو چنا، قائد
کے کہتے ہیں جی پہلے فلاں کو لائے تھے، اب فلاں کو لائیں. جو لانے والے تھے ان کی سوچ اتنی تھی، انہوں نے سمجھا اچھا نکلے گا، نہیں نکلا. انہوں نے سمجھا اچھا نکلے گا، نہیں نکلا. انہوں نے کہا اب اسے ہٹاؤ، تو اب کس کو لاؤ؟ کہا پہلے والوں کو لاؤ. میں نے کہا بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہیں لے آؤ. یہ بات بن نہیں رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ کیوں نہیں بن رہی؟ لانے والے کے معیار پہ کوئی اتر نہیں رہا، ان کا انتخاب ایسا ہے. وہاں بات بگڑ نہیں رہی. یہاں بن نہیں رہی، وہاں بگڑ نہیں رہی. یہاں لوگ اب آ نہیں رہے، وہاں سب کچھ کے بعد کوئی جا نہیں رہے. ایک آدمی نے کہا تھا کچھ عرصہ قبل، اس وقت بڑی اس کی ٹھاٹ باٹ تھی، آگے پیچھے پولیس تھی، وزیر اعظم ہاؤس تھا. اس نے کہا صحابہ ڈر گئے تھے. ہم اس وقت اسلام آباد میں جمع ہوئے، میرے اوپر ایک پریشر آیا، بڑا پریشر تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہا کون ہے؟ میں نے کہا گستاخ ہے. انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہے. میں نے کہا مجھے عقل آواز نے سکھایا ہے گستاخی وزیر اعظم کرے، صدر کرے، پیر کرے، مرشد کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، میں اسے مانتا ہی کچھ نہیں ہوں جو صحابہ کو تسلیم نہیں کرتا. انہوں نے مجھے کہا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، مت جائیے آپ فار شیڈول میں. میں نے کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ کہا جاؤ گے مقدمہ ہو جائے گا. میں نے کہا تم 1000 مقدمے بنا لو، یہ کر کے دکھاؤں گا. ہم پہنچ گئے اسلام آباد میں. ہم نے جتنا ہماری استطاعت میں تھا ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، صحابہ کا دفاع کیا، اور ہمارے اوپر پرچہ ہو گیا. آپ کو ایک مزے کا لطیفہ سنانے لگا ہوں. جہاں سے مجھے پریشر آ رہا تھا یہ مت کریں، ایک وقت آیا وہاں سے مجھے کال آئی ایک جلوس تو نکالو. میں نے کہا کس لیے؟ کہتے وہ ایک ضروری کام ہے. میں نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے وہ میں نے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. پھر ہماری حکمت اور بصیرت کو مانو نا. ہم نے تو اسے اس وقت بھی نہیں مانا تھا. تم کہتے تھے اس کو کچھ نہ کہو، آج تم کہتے ہو کچھ کہو. نہ میں تمہارے کہنے پہ تعریف کرتا ہوں، نہ میں تمہارے کہنے پہ تنقید کرتا ہوں. میرا نظریہ جسے اچھا سمجھوں گا اچھا کہوں گا، جسے برا سمجھوں گا برا کہوں گا. اب کیوں کہوں؟ مجھے ایک نے کال کی مولانا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے اس نے جو نکاح کیا ہے نا وہ عدت سے پہلے کر لیا. تو میں نے پوچھا ابھی کل کی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا 5 مہینے پہلے. بولا نہیں. میں نے کہا جو پہلے والا ہے، میں اس کا تو وزیر اعظم بنا تھا. کہا مولانا صاحب دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا پہلے بھی ویسے ہی تھا. تو میں اب گناہ نظر آیا. لوگوں کی دوستیاں اور دشمنیاں، لوگوں کی حمایت اور مخالفت حالات کی وجہ سے بدلتی ہے. ہماری دوستیاں اور دشمنیاں حالات کی وجہ سے نہیں بدلتی، ذات کی وجہ سے بدلتی ہے. تمہیں محبت اپنی ذات سے ہے اور ہمیں محبت نبی کی جماعت سے ہے. یہاں بات بدل رہی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، میں تو ہر جگہ اپنے عنوان کی مناسبت سے بات تلاش کرتا ہوں. آج جب بات ہو گئی کہا جی حملے ہو گئے. میں نے کہا کہاں ہوئے؟ کہا GHQ میں. پھر کیا ہوا؟ کہا کور کمانڈر کے گھر گھس گئے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ صبر، تحمل، بردباری، معافی، محبت، صبر، تحمل، بردباری، معافی، درگزر. ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے نا مولانا صاحب، صبر
کوئی توہین کرتا تھا صحابی کی، تکفیر کرتا تھا ابو بکر کی، عمر کی ماں کو گالی دیتا تھا، عثمان کو برا بلا کہتا تھا، آپ ہم سے کہتے تھے صبر کرے مولانا صاحب، ملک کے حالات اس کے متحمل نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ملک کے حالات اس کے متحمل ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا ہے، کیوں روک رہے ہو، کیوں پکڑ رہے ہو، سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر ملک کی فوج محفوظ نہیں رہی تو ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ میں نے کہا میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، آپ سے بھی زیادہ اس بات کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر ملک کی فوج کمزور ہوگی، ملک کمزور ہو جائے گا، ملک کی فوج کو بدنام کیا جائے گا، ملک کمزور ہو جائے گا۔ ملک کی فوج پر حملہ ملک پر حملہ ہے، فوج پر حملہ ملک کی سالمیت پر حملہ ہے، فوج پر حملہ ملک کے وقار پر حملہ ہے۔ میں مانتا ہوں تمہاری بات کو، مگر مانو نا میری بات کو۔ اگر ملک کی فوج کے خلاف بات کرنے سے فوج ملک کمزور ہوتا ہے تو اسلام کی فوج کے خلاف بات کرنے سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ اگر اس فوج کے خلاف بولنے سے ملک پر آنچ آتی ہے، اس فوج کے خلاف بولنے سے اسلام پر آنچ آتی ہے۔ میں اس فوج کو بھی سلام کرتا ہوں، مگر اس فوج کو سلام کیوں نہیں کرتے جسے خدا نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ تیری اور میری بنائی ہوئی فوج ہے اور صحابہ خدا کی بنائی ہوئی فوج ہے۔ توجہ، وقت کم ہے، وقت کم ہے، میں کچھ ضروری باتیں اس حالات کے ساتھ ایڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات واضح ہو گئی، فوج پر حملہ برداشت، اونچی آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ کو برداشت، فوج پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب کوئی سبق پڑھائے، محبت کرو، عشق کرو تو پھر بلا لو نا گھر، نہیں کر رہے اس لیے کہ اس کی کمزوری ملک کی کمزوری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، صحابہ پر حملہ اسلام پر حملہ ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ 25 تاریخ کو یوم تکریم تھا، کیا تھا؟ میں حمایت کرتا ہوں، یوم تکریم کی حمایت کرتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یوم تکریم تھا، میرا سوال ہے یوم تکریم کی ضرورت کیوں پڑی؟ یوم تکریم کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہوں تمہارے ساتھ، کہہ رہا ہوں بہت اچھا کر رہے ہو، میں تمہارے اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ساتھ چلتا ہوں، کہہ رہا ہوں یوم تکریم منایا کیوں؟ ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے کیوں نہیں منایا؟ کا حملہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ حملہ ہوا ہے۔ جب حملہ ہو جائے، جب تنقید ہو جائے، جب تنقیص ہو جائے، جب برا کہا جائے تو ضرورت ہے کہ پھر اچھا کہا جائے۔ حالانکہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، یہ کہہ رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے، ملک سارا کہہ رہے ہیں غلط ہے، لوگ سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں فوج کو برا کہہ رہا ہوں، یہ میرا مذہب ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا یہ میرا مذہب ہے، بس کہہ رہے غلطی ہو گئی، میرا مذہب بھی نہیں کہہ رہے، اس کو ایمان بھی نہیں سمجھ رہے، پھر بھی تم یوم تکریم منا رہے ہو، اور جن کی توہین کر کے کوئی کہے میرا مذہب ہے، کہے میری عبادت ہے، پورا کہہ کر کہے میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، اور جو ان کی توہین کو اپنا مذہب بنائے، ان کی تکفیر کو اپنا عقیدہ بنائے، ان کو برا کرنا اپنا ایمان سمجھے اور برا ایسا بھی نہ کہے، آذان میں کہے اور دن میں 3 مرتبہ کہے۔ ارباب اقتدار، سیاست دانوں، ممبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والوں، مسجدوں کے وارثوں، پیروں، ولیوں، کتبوں، ابدالوں، نیکوکاروں، شب بیداروں،
ایک طرف وہ عبادت بھی نہ سمجھیں اور ایک ہی مرتبہ کام کریں، ہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میرا مطالبہ ہے سزا ملنی چاہیے، میرا مطالبہ ہے۔ ان کا مذہب نہیں ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے، مگر سزا ملنی چاہیے۔ جن کا توہین کرنا مذہب ہو، جن کا عقیدہ ہو، جو 3 وقت کی اذان میں 3 خلفاء کو غاصب کہیں، جو ابو بکر کو برا کہیں، جو عمر کی توہین کریں، جو ابو بکر کو غاصب کہیں، عمر کا نعوذ باللہ گالی دیں، حضرت معاویہ پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجیں اور اس سے اپنا ایمان کہیں، یہ بھی اسلام کی فوج کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم ان کے خلاف بولے تھے، ہمیں دہشت گرد کیوں کہا تھا؟ ہمیں تخریب کار کیوں کہا تھا؟ ہمیں فرقہ پرور کیوں کہا تھا؟ ہم کسی مسلک کے خلاف تو نہیں تھے، کسی فرقے کے خلاف تو نہیں تھے، ہم تو گستاخ کے خلاف تھے، حملہ آور کے خلاف تھے، ہم حملہ آور کے خلاف تھے۔ جو آج آپ کر رہے ہیں یہی تو ہم مطالبہ کر رہے تھے۔ ملک میں امن کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے قانون بناؤ۔ کیوں ایسا کیوں کریں؟ میں نے کہا ہم سب مل کر اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہیں، پوری قوم مل کر فوج کی پشت پر کھڑی ہے، اس لیے کہ فوج کو برا کہا جا رہا ہے، غیر ملکی ایجنٹ خوش ہو رہے ہیں، موساد، اسرائیل، ایرانی گواشتے خوش ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں وہ آگ اور خون کی ہولی کھیلنا چاہتے، خون کی ندیاں بہانا چاہتے، ہماری فوج کو کمزور کر کے ملک کمزور کرنا چاہتے۔ ہم سب کو مل کے ان کا راستہ روکنا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ جب پاکستان کی فوج پر حملہ ہو ہمیں متفق ہونا چاہیے، اسلام کی فوج پر حملہ ہو پھر اونچی ایک ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس فوج کی توہین سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس فوج کی توہین سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے۔ کیا اسلام؟ کون سا اسلام؟ کیسا اسلام؟ کون سا مذہب؟ کون سا طریقہ جو ہمیں ان سے نہیں ملا؟ آؤ تلاش کرو۔ نماز ان کے پاس ہے، روزہ ان کے پاس ہے، حج ان کے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے، ایمان ان کے پاس ہے، ایقان ان کے پاس ہے، عمل ان کے پاس ہے، تقویٰ ان کے پاس ہے، طہارت ان کے پاس ہے، بزرگی ان کے پاس ہے، وحدانیت کی بات ان کے پاس ہے، رسالت کی بات ان کے پاس ہے، نبوت کی بات ان کے پاس ہے، حضور ان کے پاس ہے، حضور کا بچپن ان کے پاس ہے، لڑکپن ان کے پاس ہے، جوانی ان کے پاس ہے، شباب ان کے پاس ہے، کمال ان کے پاس ہے، انقلاب ان کے پاس ہے، شہر ان کے پاس ہے، کردار ان کے پاس ہے، گفتار ان کے پاس ہے، اخلاق ان کے پاس ہے، اعمال ان کے پاس ہے، طور طریقہ ان کے پاس ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے پاس ہے، کھانا پینا ان کے پاس ہے، چلنا پھرنا ان کے پاس ہے، خاندان کی بات ان کے پاس ہے، قوم کی بات ان کے پاس ہے، قبیلے کی بات ان کے پاس ہے، پگڑی کی بات ان کے پاس ہے، زلف کی بات ان کے پاس ہے، چہرے کی بات ان کے پاس ہے، رنائی کی بات ان کے پاس ہے، بلائی کی بات ان کے پاس ہے، نیکی کی بات ان کے پاس ہے، شرافت کی بات ان کے پاس ہے، ابتدا کی بات ان کے پاس ہے، قرآن محفوظ ان کے پاس ہے،
اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ پہنچانے والا ایک ہی طبقہ ہے، اور اس طبقے کو دنیا کہتی ہے صحابہ 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 صحابہ۔ جزاک اللہ، تشریف رکھے۔ میں نے آپ کو چیک کرنا چاہا، میں نے کر لیا۔ حکیم نبض پہ صرف ہاتھ رکھتا ہے، باقی باتیں اسے پتہ چل جاتی ہے۔ مجھے آپ کے زور اور قوت کا پتہ چل گیا، آپ کتنی قوت اور کتنے جذبے میں ہو۔ میں نے نبض سے اندازہ لگا لیا۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں حضور آئے، انقلاب آ گیا۔ انقلاب تب ہوگا جب پوری دنیا میں دین مانیں گے، پوری دنیا میں تب انقلاب ہوگا۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کے بعد صرف 3 رہ گئے تھے، یہ انقلاب ہو سکتا ہے؟ یہ حضور پر حملہ ہے، یہ نہیں ہے بھائی۔ 23 سال ایک اسکول کالج یونیورسٹی چلے، اور 23 سال کے بعد یہ آئے کہ اس یونیورسٹی سے صرف 3 لوگ فارغ ہوئے۔ یہ یونیورسٹی کامیاب ہے ناکام ہے؟ یہ مکتب کامیاب ہے ناکام ہے؟ یہ مدرسہ کامیاب ہے ناکام ہے؟ یہ کالج کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ صرف 3 ہوئے 23 سالوں میں۔ پڑھائیں حضور، پڑھائیں حضور۔ نصاب کتاب اللہ ہو، دینے والا اللہ ہو، پڑھانے والے رسول اللہ ہو، پڑھنے والے حزب اللہ ہو، اور جگہ بیت اللہ ہو، اور صرف 3 کامیاب ہو۔ یہ حضور پر الزام ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ صرف صحابہ کا نہیں، حضور کی عظمت کا مسئلہ بھی ہے۔ آگے چلیے، حضور کے آنے سے انقلاب آیا نہیں آیا؟ اونچی بولیں، سب مل کے بولیں، انقلاب آیا۔ آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، سورج بدل گیا، ستارے بدل گئے، دریا بدل گئے، رات بدل گئی، دن بدل گیا، پتھر بدل گئے، شجر بدل گئے، حجر بدل گئے، دن بدل گئے، رات بدل گئے۔ کچھ بدلے؟ کچھ بدلے؟ یہ انقلاب آیا کہاں ہے؟ انقلاب آیا کہاں ہے؟ کن پر انقلاب آیا ہے؟ کن وجودوں پر آیا ہے؟ کن دلوں پر آیا ہے؟ کس کردار پر آیا ہے؟ کون بدلے ہیں؟ کون نکلے ہیں؟ کون آئے ہیں؟ کون خیر میں آ گئے؟ کون مومن ہو گئے؟ متقی کون ہو گئے؟ پرہیزگار کون ہو گئے؟ تقویدار کون ہو گئے؟ عظمت کے پیروکار کون ہو گئے؟ مجاہد کون بن گئے؟ مواحد کون بن گئے؟ نمازی کون بن گئے؟ سجدوں میں کون گر گئے؟ قیام میں کون کھڑے ہو گئے؟ ساتھ کون سے ہو گئے؟ حفاظت کس نے کر دی؟ قریب کون آ گئے؟ سسر کون بن گئے؟ داماد کون بن گئے؟ پیار کس نے لیا؟ اقرار کس نے لیا؟ اظہار کس نے لیا؟ عزت کس نے لی؟ عظمت کس نے لی؟ مومنون کون ہوئے؟ مفلحون کون ہوئے؟ متقون کون ہوئے؟ صادقون کون ہوئے؟ صدیقون کون ہوئے؟ راشدون کون ہوئے؟ کتب فی قلوبہم ایمان کون ہوئے؟ وزین فی قلوبکم کون ہوئے؟ اولئک هم الراشدون کون ہوئے؟ فائزون کون ہوئے؟ راکعون کون ہوئے؟ رکعان کون ہوئے؟ سجدہ کون ہوئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہوئے؟ رضی اللہ کون ہوئے؟ رضوان کون ہوئے؟ والذین معه کون ہوئے؟ اشداء الکفار کون ہوئے؟ رحماء بینہم کون ہوئے؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون کون ہوئے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کون ہوئے؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم کون ہوئے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو انقلاب بنے کون بنے؟ ایک ہی جواب آتا ہے صحابہ صحابہ۔ بیٹھ کے صحابہ 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 صحابہ۔ کون بدلے؟ کون بدلے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ انقلاب کون ہے؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ جماعت کون ہے؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ انقلاب لائے کون؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ دنیا میں پھیلے کون؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ صورت انقلاب صحابہ، سیرت انقلاب صحابہ، نقش انقلاب صحابہ، جماعت انقلاب صحابہ، کردار انقلاب صحابہ، بنیاد انقلاب صحابہ، اعزاز انقلاب صحابہ، اعزاز انقلاب صحابہ، عزت انقلاب صحابہ، عظمت انقلاب صحابہ، شوکت انقلاب صحابہ، شوکت انقلاب صحابہ، عظمت انقلاب صحابہ، پڑھائی انقلاب صحابہ، چلے انقلاب صحابہ، ڈھال انقلاب صحابہ، بنیاد انقلاب صحابہ، پھیل جانے والے صحابہ، کندھار آنے والے صحابہ، کابل آنے
صحابہ سمندروں میں جانے والے، صحابہ پہاڑوں میں جانے والے، صحابہ کچھ دنیا تک جانے والے، صحابہ عجب میں آنے والے، صحابہ شام میں پھیل جانے والے، صحابہ میرا ایمان، صحابہ ایمان، صحابہ اقرار، صحابہ پیار، صحابہ اعزاز، صحابہ میری عزت، صحابہ میری عصمت، صحابہ بیانیہ، صحابہ بیان، صحابہ بڑے، صحابہ اکابر، صحابہ اعلیٰ، صحابہ مکرم، صحابہ محترم، صحابہ محتشم، صحابہ ذی عزت، صحابہ ذی عصمت، صحابہ بلندی کا شہکار، صحابہ ستارے، صحابہ سیارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ صحابہ میرے ہاتھ کو دیکھے، ہاتھ کو دیکھے، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ایمانداری سے بتاؤ دل میں نور آیا نہیں آیا؟ بھلے کھڑے رہیں کھڑے رہیں کھڑے رہیں، بات ختم کرنے لگا۔ نور آیا یا نہیں آیا؟ جن کے نام سے نور آتے ہیں ان کے کام سے کتنا نور آئے گا، اور جن کے ذکر میں اتنا نور ہے ان کے وجود میں کتنا نور ہوگا۔ ہم حالات جو بھی ہوں، صحابہ صحابہ کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ مجھے ادارے والوں نے کہا آپ کے علم میں ہے، میں نے کہا نہیں۔ کہا جناب آپ کو مارنے کے لیے ٹیمیں آئی۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہا ایران سے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا چلا؟ انہوں نے کہا ہم نے 2 لوگ گرفتار کر لیے جنہوں نے ہمیں بتایا اور ہمیں یہ بتایا کہ جناب ہم جو ہے ریکی کر چکے تھے اور ہم جو ہے پورا ماحول بنا چکے تھے، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ میں نے کہا ان کو پوچھتے تو صحیح مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ گلی گلی کوچا کوچا صحابہ صحابہ کرتا ہے، میں دن میں ایک تقریر کیا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب احتیاط کرو۔ میں نے اس کے بعد احتیاط شروع کی، دن میں ایک تقریر کے بجائے 5 تقریریں شروع کر دی۔ اتنی احتیاط کافی ہے یا اور بھی کر لیں؟ اور بھی کر لیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا صحابہ صحابہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے یہ صحابہ والے ہیں، ابھی اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ صحابہ صحابہ والے ہیں، یہ صحابہ صحابہ والے ہیں۔ لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں قیامت کے دن خان صاحب کہے چلو میرے ساتھ، میاں صاحب کہیں چلو میرے ساتھ، زرداری صاحب کہیں چلو میرے ساتھ، چلو گے؟ نہیں۔ اور اگر صحابہ کہیں آ جاؤ،
صحابہ تو صحابہ ہیں، ہمیں ایک نواز و ایثار و مختار و اعظم اور حیدری نے بھی اشارہ کیا تو سر کے بل جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہ وہیں جائیں گے جہاں صحابہ ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے بھائی، جن کے ساتھ یہاں بھی سر فخر سے اٹھاؤ اور وہاں بھی فخر سے اٹھاؤ۔ کہنے والے نے کہا لوگ جا رہے ہیں، میں نے کہا ہم سے بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ یہ کتنے سالوں سے تم نے فورش ڈولے میں ڈالا، یہ کتنے لوگ ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے تم نے روڈوں پہ مارے، یہ کتنے لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، یہ کتنے لوگوں نے جبر سہے، یہ کئی سالوں سے کتنے لوگ لاپتہ رہے، کن کے آنے لاپتہ ہوتے ہوئے ان کے ماں اور باپ دنیا سے رخصت ہوئے، کوئی بتاؤ جس نے 29 سال کے بعد آ کر لکھ کر دیا ہو میری بس ہے۔ یہاں تو 29 سال بعد بھی آیا، اپنے گھر نہیں گیا، ہمارے دفتر آ کر قائد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا گیا بھی صحابہ کی عظمت کے لیے تھا، آیا بھی صحابہ کی عظمت کے لیے ہوں۔ ابھی تو 4 دن گزرے ہیں، 6 دن گزرے ہیں، ہم پر باتیں کرتے تھے، ہم نے سالہ سال ظلم و جبر کا مقابلہ کیا، لاپتہ ہوئے ان کی صورت میں، گرفتار ہوئے اوروں کی صورت میں، ماں باپ کی قربانیاں دی، بچے یتیم ہوئے۔ آؤ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ آج بھی ہماری زبانوں میں نعرہ ہے صحابہ۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر تاریخ میں کوئی ایسی جماعت ہے تو بتاؤ، کوئی ایسی جماعت تاریخ میں بتاؤ جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہو اور دوسرا بیٹا سامنے آ جائے اور وہ آ کر کہے ایک بھائی چلا گیا میں جانے کو تیار ہوں، میں ایک بچے کے جنازے میں گیا شہید ہو گیا، میں دوسرے دن پہنچا کہیں گیا ہوا تھا، اس کا باپ سفید ریش چارپائی پر بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا، مجھے دور سے کہا مولانا صاحب مجھ سے تعزیت مت کرنا۔ میں ڈر گیا، میں سمجھا پتہ نہیں ناراض ہے، میں نے کہا بابا کیوں؟ کہا مجھے مبارک دینا۔ وہ کون تھا جس نے جیل میں آئے ہوئے لوگوں کو کہا تھا میرے لیے مٹھائی لے کر آؤ؟ اسے تختہ دار پہ چڑھنا تھا، اس نے جیل کے دروازہ کھلا، اس کے رشتہ دار اندر گئے، اس نے مٹھائی کا ٹوکرا چاک کیا اور لوگوں کو کھلا کر کہا لو مبارک ہو میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ باتیں کرنی آسان ہیں، دعوے کرنے آسان ہیں، حکومتی گاڑیوں میں گھومنا آسان ہے، آؤ کردار دیکھنا ہے تو صحابہ کے غلاموں کا دیکھ لو۔ اور صحابہ کے دشمنوں، منکروں، صحابہ کو برا بلا کہنے والوں، یہاں تو صحابہ کے غلام نہیں چکے۔ 1400 سالوں کے بعد صحابہ کے غلام ڈٹ کر کھڑے ہیں، تم انہیں نہیں ہٹا سکے، انہیں معاویہ کا غلام کہتے ہیں، تم اس معاویہ پہ تنقید کرتے ہو، تم ان کے کردار پر ہاتھ اٹھاتے انگلی اٹھاتے ہو، تم یہاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے یہ صحابہ کے چاہنے والے مدح صحابہ کرو گے، 4 کام کرنے، مدح صحابہ کرنی ہے، دفاع صحابہ کرنی ہے، اور دفاع صحابہ اور مدح صحابہ کرنے والوں سے پیار کرنا ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے نفرت کرنی ہے۔ اونچی 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 اور اونچی اور اونچی، پوسٹر لگا کر غدار لکھ رہے ہو نا؟ انشاءاللہ جی جی جی، پینا فلیکس اجازت دو نا ہم بھی کچھ لکھ لیں، کیا بات، ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ تم بھی فوج کے مخالفوں کے مخالف ہو، ہم بھی فوج کے مخالفوں کے مخالف، واہ واہ واہ، سوچ اپنی اپنی، ہم ایک ہی ہیں، ایسے ہی ایسے ہی بات ایک ہی ہے، ایسے ہی، بس کوئی نیچے ہے کوئی کوئی اونچا اوپر ہے، ہے، واہ کیا بات، کوئی یہاں کھڑا ہے کوئی وہاں کھڑا ہے، واہ کسی کی سوچ یہاں تک ہے کسی کی پرواز وہاں تک۔ بے شک، مدح صحابہ کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، جس نے کلمہ پڑھا کھڑے کرے، ماشاءاللہ سب نہیں پڑھے، انشاءاللہ ہم
مدح صحابہ کریں گے، ہم دفاع صحابہ کریں گے، ہم دفاع پاکستان کریں گے، سر عام کریں گے، مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، دفاع پاکستان کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کرو، جزاک اللہ، نیچے کر لو۔ بہت شکریہ، آپ نے مدح صحابہ کی بات کی، آپ نے دفاع صحابہ کی بات کی، آپ نے کام کھل کر کریں گے ہر مقام پر۔ مبارک ہو، یہ کہہ کر آپ کو مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ او بھائی، یہ کہہ کر سارے جماعت میں شامل ہو گئے ہو انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے۔ ارے صاحب دیکھو ذرا، کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں؟ ماشاءاللہ یہ دیکھو سارے شامل ہیں۔ گلی گلی کام کرو گے، کریا کریا بات عام کرو گے، جھنڈے لہراؤ گے، عظمت صحابہ کا کام کرو گے، دفاع صحابہ کا کام کرو گے، مدح صحابہ کرو گے،